نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبروں کے سلسلے کو مختصراً بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، جو قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی بلند مرتبے والی کتاب ہے۔ اس تورات کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا اور فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے بھیجے ان کے بعد پے در پے بہت بڑی تعداد میں رسول۔ پچھلی آیات کے اندر جو کچھ بیان ہوا کہ بنی اسرائیل اتنی سرکش نافرمان قوم ثابت ہوئی، انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کیا انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا؟ کسی نے آ کر انہیں بتایا نہیں، انہیں سمجھایا نہیں، اس وجہ سے ہی وہ گمراہ ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیدر پہ یکے بعد دیگرے، ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر، ہم نے بے شمار پیغمبر ان کی طرف بھیجے۔ کفا کہتے ہیں گدی کو، سر جہاں پر ختم ہوتا ہے پیچھے والی سائڈ پہ، اس کے بعد گدی ہے۔ اب جب انسان لائن میں کھڑا ہو تو پیچھے کی طرف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی نظر انسان کے سر کے نیچے گدی پر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا ہم نے پیغمبر بھیجا، یکے بعد دیگرے بے شمار پیغمبر اور رسول آئے، یہاں تک کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول فرمایا، اس لیے فرما رہے ہیں البینات کہ واضح دلائل کے ساتھ کتاب آئی، واضح دلائل آئے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح کے ساتھ۔ اب یہاں پر لفظ عیسیٰ یہ عربی کا لفظ ہے، عبرانی زبان کے اندر عیشو یا یسوع کا معنی آتا ہے، اور اسی طرح مریم کا معنی عربی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عابدہ لکھا، یعنی عبادت کرنے والی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اس لیے ماں کی طرف نسبت ہوئی، وگرنہ نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ادعوہم لیابائہم، بچوں کی نسبت ان کے باپوں کی طرف کرو۔ یہاں پر جو نسبت ماں کی طرف ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے بھیجا، واضح دلائل عطا کی ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی ان کی پاکیزہ روح کے ساتھ۔ اب جب بی بی مریم جو عابدہ تھی، پاکیزہ تھی، ان پر مختلف قسم کے
بہتان اور الزام لگائے گئے۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر حضرت مریم کا نام آیا، حضرت مریم کے علاوہ کسی عورت کا نام قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، اور آپ کا نام بھی بڑی کثرت کے ساتھ آیا۔ 30 بار قرآن مجید کے اندر حضرت بی بی مریم کا نام آیا، یہ فضیلت بھی آپ کو عطا کی گئی۔ پھر آپ کے اوپر جو الزام، بہتان، مختلف الفاظ، آوازیں کسی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے واضح دلائل بھیجے، اور ہم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا، جس کے اندر ان کے خواص، علماء، عام لوگ، مالدار، ہر قسمی طبقات موجود تھے، اور آپ نے بتایا کہ اس وقت مجموعی طور پر بنی اسرائیل کے اندر بہت ساری بدعات اور خرافات داخل ہو گئی ہیں، ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو پوری قوم، بما، پیر، مولوی، خواص، عوام، جتنے بھی طبقات تھے، وہ سب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو گئے، کیونکہ بدعات کو چھوڑنا اور بدعات کا رد کرنا یہ آج کے دور میں بھی بہت مشکل ہے۔ آج بھی اگر بدعات کا رد کیا جائے تو وہ لوگ مرنے اور مارنے پر آ جاتے ہیں۔ بڑے اچھے خاص دیندار علماء کرام بھی بدعات کو چھوڑنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اس لیے بدعات کو چھوڑنا اس دور میں مجاہدہ ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی تو سب ان کے مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب کبھی آئے تمہارے پاس کوئی بھی رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، وہ چیز ساتھ لائے جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، تمہاری خواہشات کے خلاف تھی، استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ اب اسی تکبر کے انداز میں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے ان پیغمبروں کی تکذیب کی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ نے ان انبیاء کو قتل کیا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بنی اسرائیل کے شر سے محفوظ فرمائے۔